بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 مئی 2020 اور دن ہے جمعرات کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں KSA کرنٹ ایونٹس محمد قریشی کے ساتھ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ چلتے ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائنز کی طرف، ہیڈ لائنز کے بعد خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے ہیڈ لائن ہے پاکستانیوں کی واپسی، مزید 6 خصوصی پروازیں چلیں گی۔ دوسری ہیڈ لائن ہے سعودی عرب کرفیو میں نرمی، 22 مئی تک عید کے 4 دن لاک ڈاؤن۔ تیسری ہیڈ لائن ہے جدہ کے المروہ محلے میں 5 منزلہ عمارت میں آگ لگ گئی۔ چوتھی اور آخری مین ہیڈ لائن ہے ناظرین، سرکاری اور نجی ہسپتالوں کے نئے ضوابط 2 مراحل میں نفاذ۔ اب ناظرین چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے جو حضرات میرے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی خبر سے آپ رہیں باخبر۔ ناظرین اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانیوں کی واپسی، مزید 6 خصوصی پروازیں چلیں گی۔ سعودی عرب میں پاکستانیوں کی واپسی کے لیے مزید 6 خصوصی پروازوں کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ریاض، جدہ، مدینہ منورہ اور دمام سے چلائی جانے والی پروازوں سے مزید 1500 پاکستانی واپس جائیں گے۔ پاکستان کی منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروس ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن کی ویب سائٹ پر جاری شیڈول کے مطابق جمعرات 14 مئی کو 250 افراد کو لے کر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی پرواز ریاض سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ جدہ سے PIA کی پرواز پیر 18 مئی کو 250 افراد کو لے کر فیصل آباد جائے گی، جبکہ جمعرات 21 مئی کو دمام سے اسلام آباد کے لیے خصوصی پرواز چلائی جائے گی۔ اس پرواز سے بھی 250 پاکستانی واپس جائیں گے۔ ہفتہ 16 مئی کو PIA کی پرواز مدینہ منورہ سے 250 افراد کو لے کر کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ سعودی ایئر لائنز کی 2 خصوصی پروازیں 17 اور 21 مئی کو پشاور اور ملتان کے لیے شیڈول ہیں۔ سرکاری ویب سائٹ پر درج ہدایات کے مطابق کرونا وائرس کی صورتحال کے باعث پروازوں کے شیڈول میں کسی پیشگی نوٹس کے بغیر تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق جمعرات 14 مئی کو PIA کی خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایمرجنسی طبی امور، اقامے کی میعاد ختم ہونے اور خروج نہائیے والے افراد کو ترجیح دی جائے گی۔ سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز نے بتایا ہے کہ سفارت خانہ ٹکٹوں کی آسانی سے فروخت کے ساتھ اپنی پاکستانی بھائیوں کی فلاح و بہبود، محفوظ اور جلد از جلد وطن واپسی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہا ہے۔ سفیر پاکستان خصوصی پرواز کے لیے ٹکٹوں کی خریداری کے لیے آنے والے پاکستانیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ راجہ علی اعجاز نے اس مشکل وقت میں تعاون اور فہم و فراست کا مظاہرہ کرنے پر اپنے شہریوں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ یاد رہے کہ 15 مارچ 2020 کو سعودی عرب میں فلائٹ آپریشن معطل ہونے کے بعد ریاض سے یہ پاکستانیوں کو واپس لے جانے والی یہ دوسری پرواز ہوگی۔ 1 مئی کو PIA کی 2 پروازیں 500 سے زائد پاکستانیوں کو لے کر لاہور اور اسلام آباد پہنچی تھیں۔ سفارت خانے کے ذرائع کے مطابق سعودی عرب میں اس وقت 30,000 سے زائد پاکستانی وطن واپسی کے خواہشمند ہیں۔ اس سے قبل پاکستانی سفارت خانے نے بتایا تھا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے لگائی گئی فضائی پابندیوں سے متاثر ایسے پاکستانی افراد جو خاندان جن کے ویزوں کی میعاد ختم ہو رہی ہے اور وہ وطن واپس جانا چاہتے ہیں، وہ اپنے کوائف فراہم کریں تاکہ سفارت خانہ پاکستان کی طرف سے متعلقہ اداروں کو آگاہ کر کے ان کی جلد وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ کوائف کے مطابق جن کیٹیگریز کے لوگ پاکستان جانا چاہتے ہیں ان میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جن کا خروج نہایہ لگا ہوا ہے، یا فیملی یا ورک اور بزنس ویزے پر موجود افراد، اور اقامہ ہولڈرز جن کا کسی ایمرجنسی کے باعث جانا ضروری ہے۔ ناظرین اب چلتے ہیں دوسری اہم خبر کی طرف۔ سعودی عرب کرفیو میں نرمی، 22 مئی تک عید کے 4 دن لاک ڈاؤن۔ سعودی حکومت نے ملک بھر میں نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور اس سے بچنے کے لیے مقررہ تمام حفاظتی اقدامات میں رمضان کے آخر تک توسیع کر دی ہے۔
کرفیو میں جاری نرمی 29 رمضان سے 22 مئی تک برقرار رہے گی، جبکہ 30 رمضان سے 4 شوال تک سعودی عرب کے تمام علاقوں اور صوبوں میں مکمل کرفیو کا اعلان کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے منگل کو جاری بیان میں بتایا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر وزارت داخلہ نے تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے کرفیو کے حوالے سے نئے اقدامات کیے ہیں۔ صحت حکام کی سفارش پر نئے کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے مندرجہ ذیل فیصلے کیے گئے ہیں۔ اول فیصلہ کیا ہے ناظرین، اس سماعت فرمائیے۔ 21 رمضان بمطابق 14 مئی 2020 جمعرات سے 29 رمضان بمطابق 22 مئی 2020 جمعہ کے آخر تک 4 اقدامات طے کیے گئے ہیں۔ مستثنی اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں جوں کی توں برقرار رہیں گی۔ 25 اپریل کو جاری کردہ فیصلے میں جن اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کی اجازت دی گئی تھی وہ اسی طرح جاری رکھی جا سکیں گی، البتہ مقررہ حفاظتی تدابیر کی پابندی ضروری ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہے ناظرین، دن کے وقت 8 گھنٹے ضروری کاموں سے گھروں سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ روزانہ صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک سعودی عرب کے تمام علاقوں اور شہروں میں مقامی باشندے اور مقیم غیر ملکی گھروں سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے نکل سکیں گے، البتہ مکہ اس سہولت سے مستثنی ہوگا۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ گھروں سے نکلتے وقت مقررہ حفاظتی تدابیر کی پوری طرح سے عمل درآمد کریں۔ تیسرا پوائنٹ ہے ناظرین کہ مکہ میں مکمل کرفیو برقرار رہے گا۔ چوتھا پوائنٹ ہے مکمل لاک ڈاؤن والے محلے، شہروں اور علاقوں میں آنے جانے کی پابندی حسب سابق برقرار رہے گی۔ حصہ دوم میں ہے 30 رمضان بمطابق 23 مئی 2020 ہفتے سے 27 مئی 2020 بدھ تک کے لیے 2 پابندیاں لگائی گئی ہیں، جو یہ ہیں: نمبر 1، سعودی عرب کے تمام علاقوں اور شہروں میں مکمل کرفیو نافذ رہے گا۔ نمبر 2، سماجی فاصلے کی مکمل پابندی کرنا ہوگی، مثلاً 5 سے زیادہ افراد کسی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ خلاف ورزی پر وہیں جرمانے اور سزائیں دی جائیں گی، جو کہ 7 مئی 2020 کو وزارت داخلہ نے مقرر کی تھیں۔ وزارت داخلہ نے تمام لوگوں اور اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے صحت اور سلامتی کے لیے مقرر تمام ہدایات کی مکمل طور پر پابندی کریں، سماجی فاصلے کے ضوابط کا خیال رکھیں، کسی بھی شکل میں کسی بھی جگہ کسی بھی طرح کی تقریب یا اجتماع نہ کریں۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنی تیسری اہم خبر کی طرف۔ جدہ کے المروہ محلے میں 5 منزلہ عمارت میں آگ لگ گئی۔ جدہ کے المروہ محلے میں واقع ایک 5 منزلہ عمارت میں آگ لگ گئی ہے، تاہم آتش زدگی کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ترجمان محکمہ شہری دفاع کرنل محمد بن عثمان القرنی نے بتایا کہ آتش زدگی کی اطلاع منگل اور بدھ کی درمیانی شب 10:49 پر ہوئی ہے۔ فوری طور پر آگ بجھانے والی متعدد ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور عمارت کو رہائشیوں سے خالی کروا لیا گیا۔ آگ بجھانے والی ٹیموں نے ریکارڈ وقت میں آگ پر قابو پایا۔ آگ محدود رہی، جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ تفتیشی ٹیمیں آتش زدگی کے اسباب معلوم کر رہی ہیں، تاہم رہائشیوں کو تاکید کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ گھروں میں آگ بجھانے والا سلنڈر، دھواں اور گیس لیک ہونے کی صورت میں پیشگی خبردار کرنے والے آلات ضرور نصب کیے جائیں۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنی آخری اور چوتھی مین خبر کی طرف کہ سرکاری اور نجی ہسپتالوں کے نئے ضوابط 2 مراحل میں نفاذ۔ سعودی عرب نے کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے نئے ضابطے مقرر کر دیے۔ سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں 2 مرحلوں میں نافذ کیے جائیں گے۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق مریضوں کی صحت اور سلامتی کے لیے معیاری ضابطے تیار کرنے والے سینٹر صباحی کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سالم بن عبداللہ الوہابی نے بتایا کہ کرونا وبا پر قابو پانے کے لیے نئے ضابطے مقرر کیے گئے ہیں۔ سعودی وزیر صحت اور پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپتال اس ہفتے سے 2 مرحلوں میں عمل درآمد شروع کریں گے اور رپورٹ کریں گے کہ نئے ضابطے کس حد تک مؤثر اور مفید ہیں۔
ڈاکٹر سالم نے بتایا کہ تنفس کے عارضے میں مبتلا افراد کی رجسٹریشن کے وقت 4 امور پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ تنفس کے مریض کو سرجیکل فیس ماسک پہنایا جائے گا، ہاتھوں کو سینیٹائز کیا جائے گا۔ تنفس کے مریضوں کے لیے الگ ویٹنگ روم بنائے جائیں گے جہاں انہیں ٹیسٹ رپورٹ آنے تک رکھا جائے گا۔ مناسب احتیاطی تدابیر بھی کی جائیں گی۔ کڈنی کے مریضوں کے اندراج کی کارروائی کے وقت بھی 4 یا اس سے زیادہ امور کو مد نظر رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے تو ایسے مریض کو سرجیکل فیس ماسک پہنایا جائے گا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو سینیٹائز کرایا جائے گا، الگ کمرے میں رہائش دی جائے گی اور احتیاطی تدابیر کا بھی اہتمام ہوگا۔ ڈاکٹر سالم نے مزید بتایا کہ وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع کی ہدایت پر ہمارے سینٹر نے نئے کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے نیا پروگرام جاری کیا ہے۔ اسپیشلسٹ فیلڈ ٹیمیں نئے پروگرام کی پابندی کریں گی۔ جب بھی وہ کسی سرکاری یا نجی اسپتال کا اچانک دورہ کریں گی تب وہ نئے ضوابط پر عمل درآمد کے ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کریں گی۔ ڈاکٹر سالم نے مزید بتایا کہ سعودی عرب کے سرکاری اور نجی اسپتالوں میں سلامتی کا اعلیٰ معیار نافذ کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ کرونا وائرس میں تمام وبائی امراض کے انسداد سے متعلق اعلیٰ ترین معیار کے مؤثر اور مفید ہونے کا جائزہ بھی لیتے رہیں گے۔ صوبائی کی مسلسل کوشش یہ ہے کہ تمام ہسپتال صحت نگہداشت کے سلسلے میں معیاری طریقہ کار کو اپنائیں۔ سعودی حکام کورونا کی وبا کی شروعات سے ہی مہلک وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں۔ سعودی وزارت صحت گنجان آبادی والے محلوں میں ایکٹیو ٹیسٹ کروا رہے ہیں، جبکہ گھر بیٹھے کرونا ٹیسٹ کا انتظام بھی وسیع پیمانے پر کیے ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی جاری کردہ ایپ کی بدولت کورونا کے مشکوک مریضوں کا انکشاف پہلے مرحلے میں ہی ہو جاتا ہے۔ اب تک 4,20,000 سے زیادہ کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص اور اہم خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اور جانے سے پہلے ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی خبر آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔